آپ کی ایڈوائس کیا ہے پیپل بس سروس کے لیے؟ بہت اچھی ماڈرن گاڑیاں ہیں لیکن وہ بالکل پرانے لیگیسی طریقے سے چل رہے ہیں. اگر یہ اس کی بکنگ کو آٹومیٹ کر دیں, ان کے پاس بہت جگہ ایپس بنوائیں, اس سے آن لائن خریدیں, بس میں کیش کا عمل دخل ختم کر دیں, آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا کہ بس کس وقت خالی ہے. ڈرائیور کو بس کی کیپیسٹی فلنگ کے ساتھ انسینٹیوائز کریں, یہ ایک اسٹاپ پہ رکتے ہی نہیں, چلے جاتے ہیں. So I personally feel کہ we are stuck with this mindset کہ وہ اسٹارٹ اپس نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے سائیکلو سٹائلز والے بچے بنائے نا, ہم نے سوچنے والے بچے تو بنائے نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کٹ کاپی پیسٹ چاہیے. جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ سب تباہ ہو گیا, اس نے ہمیں ایک جنریشن آف اسکیپٹکس دے دیا ہے. ہمیں ایز پاکستانیز یہ فیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پارٹ آف سولوشن ہے. تھنگز آر فکسیبل. ایسے ایشوز جو آپ کے رحم و گمان میں نہیں تھے وہ سامنے آنا شروع ہوئے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہاں, ایک اے سی والی بس میں آپ نے ایک آدمی کو بٹھا دیا جس کے بیٹھنے کے بعد کوئی اور بیٹھ ہی نہیں سکتا اس گاڑی میں, یہ کیونکہ اس نے صبح پوری بس صاف کی تھی. سو دیر آر سو مینی تھنگس ٹو ایکچولی کور جو ابھی تک آپ کے بالکل اس میں ہے ہی نہیں, بالکل نظر ہی نہیں آ رہی آپ کو, جب آپ شروع کریں گے تو آپ کو پھر نظر آئے گی. بٹ میرا خیال میں وہ بزنس ماڈل دیکھیں, بی ٹو بی از اے بگ سیل. اور بی ٹو بی کے سیل میں کیا ہے, صبح کا پک اور شام کا ڈراپ جو ہے نا وہ صرف 2 ایپیسوڈز ہیں, بیچ میں آپ کی گاڑی فارغ ہے. واٹ کین یو ڈو؟ ساری دنیا ادھر سے ادھر ٹریول کر رہی ہے, کون سے بزیسٹ پاتھس ہیں, آپ شروع میں کچھ پاتھس چلائیں, بالکل سیدھے سیدھے جو ہیوی ڈیوٹی پاتھس ہیں وہاں پہ چلائیں. آپ تم ایک پیٹرن دیکھو, کراچی یونیورسٹی گئے ہو؟ کراچی یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر 5000 لوگ پیدل جا رہے ہوتے ہیں ہمیشہ سے, بس جا رہے ہوتے ہیں. کیوں جا رہے ہوتے ہیں؟ بس جا رہے ہوتے ہیں, بس ان کو اجازت نہیں ملتی. کیوں اجازت نہیں ملتی؟ ان صاحب سے ملو. میں ان صاحب سے ملا تھا, میں نے کہا سر یہ اجازت کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کسی نے مانگی. تو میں نے کہا ہم چلا دیں گے گاڑی, کہتے ہیں چلا دیں, اور پھر ہم نے چلا دی. لٹرلی اٹس دیٹ. تو ہم وی ہیو دا ٹینڈنسی ٹو ڈو سم تھنگ رانگ اوور اینڈ اوور اگین, بٹ وی ڈونٹ ہیو دا ٹینڈنسی ٹو اٹ رائٹ ونس. کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک چوک ہے جہاں پہ سارے اسٹوڈنٹس جمع ہو جاتے ہیں اور وہ لفٹ لیتے ہیں گیٹ تک کے لیے. اور میں کیونکہ میں وہاں پہ پڑھاتا بھی رہا ہوں سب کچھ, تو مجھے ہر دفعہ 3-4 نارملی لڑکیاں ہوتی تھیں تو بیٹھ جاتی تھیں تاکہ وہ گیٹ تک ڈراپ کریں. وہ وہاں اترتی, وہاں سے وہ ایک بس لیتی ہیں جو ان کو لے کے جاتی ہے نیپا تک. نیپا سے کچھ لوگوں کو جانا ہوتا ہے حسن اسکوائر کی طرف, اور کچھ لوگوں کو جانا ہوتا ہے اس کی طرف عسکری 4 والی سائڈ پہ, ڈرک روڈ کی سائڈ پہ. بہت کم گاڑیاں ہیں جو سیدھی وہاں سے اوپر چلی جاتی ہیں. تو وہ ساری لڑکیاں سارے اسٹوڈنٹس وہاں اترتے ہیں اینڈ دے واک اپ ہل ٹو دا برج, اور وہاں سے جو اس طرف کی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ ان کو پک کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اتنا ڈینجرس اپ ہل ہے, اس میں کوئی لائٹ نہیں ہے, وہاں ان کے فونس چنتے ہیں, وہاں ان کی بکس چنتی ہیں, بیگس چنتے ہیں, بس یہ ہو رہا ہے آن اینڈ آن اینڈ آن, یہ ہو رہا ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو ایک راؤٹ بنانا ہے جو کراچی یونیورسٹی کے بیچ میں سے چلے, ڈریگ روڈ تک جائے, واپس کراچی یونیورسٹی جائے, اور وہاں سے واپس آئے, اور یہ کس کرتا رہے. اس طرح کے کچھ ایسے پاتھس ہیں جو نو برینر ہیں. ایک گاڑی جو کرکٹ کی طرح آئی ہے چندری کوٹ روڈ کے اس کونے سے لے کے اس کونے تک سارے دن چلتی ہے, جس کے لیے چنگ چیز کو پیسے دیتے. 13 لوگ بٹھائیں, ابھی بینک پہ چھوڑیں یا لائٹ ہاؤس پہ چھوڑ دیں, واپس آ جائے, پھر جائے, پھر واپس آئے. What's next for you? میں تو ریحان بھائی ابھی سافٹ ویئر سروسز کی طرف آ رہا ہوں اینڈ ناٹ پروڈکٹ. مجھے یہ فیل ہوا پچھلے 6 مہینے میں کہ right now I am in a position to help multiple startups and not one. There is so much common issue every startup faces,
کہ ایوری بڈی وانٹس اے سلیور آف می. تو میری زیادہ افیکٹونیس یہ ہے کہ آئی ورک ود مور فاؤنڈرز دین جسٹ ون. اپنی پروڈکٹس لوگ بناتے رہیں گے. یہ جو پروڈکٹ مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ بہت کم لوگ بلڈ کر رہے ہیں. سو لائک بس کرو, میں مہا کے ساتھ میں ابھی پرسوں بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, ابھی اسنیپ ریٹیل کے کیا نام ہے ان کے ساتھ ہے, دستگیر کے فاؤنڈرز کے ساتھ میں ملتا ہوں. اور دستگیر و بازار تو خیر ویسے ہی بہت اچھا کر رہے ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن you'll make software for them or they will come and help out as an incubator at your space or... So there are two things. ابھی تو صرف میں ان کو کنسلٹنسیز دے رہا ہوں in terms of how to build their teams, hiring کیسے کرو, مائنڈ سیٹ کیسے بلڈ کرو, what not to do, ڈیک میں اگر کوئی چینج کرنی ہے تو کیسے کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ, ٹیکنیکل کو فاؤنڈر کیسے ڈھونڈو, وغیرہ وغیرہ. But yes, I will create my teams and start MVPs for them. Why don't you become a Y Combinator in transport or کوئی commerce business? Because there's so much space, meaning کہ آپ ایک اپنا پورا سسٹم بنائیں کہ جتنے بھی جن کو آپ کنسلٹنسی دے رہے ہیں they become part of you, you become part of them. Because that's where the challenge is. You're right کہ majority وہ اسی طرح ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہوگا پریشان, جیسے یہ یوسف بیٹھا ہوا ہے, اور وہ وہاں سے لے کے یہاں تک کا جرنی یا میسج یا لنکڈ ان پہ ان باکس نہیں کر رہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو بس نہیں چل رہی ہے یونیورسٹی کے اندر, وہ بھی اسی لیے چلی کہ بس کسی نے کوشش نہیں کری اور وہ ڈر رہے ہیں یا گھبرا رہے ہیں. مطلب آپ کے پاس پرابلم اسٹیٹمنٹ ہی نہیں آ رہا. تو وہ بات بالکل صحیح ہے کہ کچھ ایسے کامن فیچر, ابھی جیسے یہ تو وہ لوگ ہیں نا جن کے پاس کچھ پیسے آ گئے اور جنہوں نے ایگزیکیوٹ کر دیا. عثمان گل آلریڈی ایک جرنی کیا ہوا ہے, ہی نوز واٹ کوسچنز ٹو آسک. So how can we convince you to create a Y Combinator for transport business of Pakistan? Because it really needs, چاہے وہ جہاز ہو, چاہے وہ گاڑی ہو, چاہے موٹر سائیکل ہو, ہر جگہ پہ ضرورت, ٹرین ہو, ہر جگہ چیلنج ہے اور ہر جگہ اپارچونیٹی ہے. اور آپ کا جو دیکھنے کا اسٹائل اور ایکسپیرینس ہو گیا ہے وہ اٹس ویری یونیک, nobody else has it. So if you come on board and say, dude, آپ کو اس ٹرانسپورٹ سے کچھ بھی اسٹارٹ اپ کرنا ہے, don't go to NIC, come to my incubator. میں آپ کو ایم وی بھی کروں گا, میں آپ کو یہ بھی کروں گا, اور اتنا میں آپ کا پائی بھی لوں گا, وغیرہ وغیرہ, اور ادروائز یہ پیکیج لے لو میرا. بیکاز یو آر ان دیٹ, آئی ایم ناٹ ان دیٹ یونیک پوزیشن, ہی از ناٹ ان دیٹ یونیک پوزیشن. بٹ وہ پچھلے 2 سال سے میرا دماغ کھایا ہوا ہے کہ جی ایئر لفٹ مجھے شروع کرنی ہے, میں کیوں کروں, کہ وہ اٹھ کے وہاں سے وہاں تک نہیں جا پا رہا. سو ہی نیڈس ٹو لاک ہمسیلف ان اے کمٹمنٹ. منگنی کر لے آپ کے ادارے کے ساتھ کہ بھائی چلو رشتہ تو ہوتا ہی رہے گا, بٹ ایٹ لیسٹ جانا تو شروع کرو. بالکل. اس کو یہ ضرور کیا جا سکتا ہے ایٹ اے ویری ارلی اسٹیج کہ like if he has a certain mindset of for a certain solution. There are 1000 Yusuf I know. Exactly. So اب ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں. ایک ہوگا جو صرف حیدرآباد کراچی چلانا چاہ رہا ہوگا, ایک ہے جو کچھ کرنا چاہ رہا ہوگا, تو کس طرح سے کس کو آپٹیمائز کریں, سورس کہاں سے کریں. سوچا جا سکتا ہے. آئی تھنک تھوڑے سے یوز کیسز ڈرا لکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ بس والا ہے, مثال تو وین والا ہے, 5 لوگوں کو میں جانتا ہوں جو وین سروس چلاتے ہیں لیکن اپنی ایپ نہیں بنا پا رہے. ان کو بھی کرنا نہیں آ رہا, ان کو پتہ ہی نہیں, آئی ٹی سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن وہ آپ کے دربار میں جا کے بیٹھے گا تو وہاں دربار میں کوئی اور آئی ٹی والا ہوگا یا سافٹ ویئر والا ہوگا, آپ کہیں گے بھائی اس سے رشتہ کر لو. جس طرح سے یوسف بھائی آپ کے پاس اس کو لے آئے, اسی طرح سے آپ کا رشتہ ہو گیا, اسی طرح سے اس وین والے کا آئی ٹی والے سے رشتہ ہونا ضروری ہے جا کے بچے پیدا ہو سکے, ورنہ تو مشکل ہے. اکیلے نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ فیصل کچھ کر سکتا ہے. انٹرسٹنگ ہے. تو یو ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر ان آرڈر ٹو میک اٹ ہیپن. وائی؟ بیکاز یو ہیو ناؤ دا ایکسپیرینس آف بوتھ سائڈس. اب آپ بال سفید ہو رہے ہیں تو ناؤ اٹ اسٹارٹ ٹو پارٹ. اس کے پاس مسل ہے, انرجی ہے, طاقت ہے, 18 گھنٹے کام کر سکتا ہے, نہ بچے ہیں نہ بیوے کا میں سنبھالنی ہے, تو وہ تو بھاگ دوڑ کر سکتا ہے. اگر آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں اینڈ ہی کین ٹرسٹ یو بیکاز یو ہیو ڈن کیا کہیں گے 2.5 ارب روپے کا اسٹارٹ اپ, nobody else has, and credibility is there, experience is there, wisdom is there. I would say کہ پرابلم جو آپ پرابلم ایکچوئل سالو کرنا چاہتے تھے وہ اس طرح سے آپ سالو کر سکتے ہیں by just having a room size like this. یہ میرا انکیوبیٹر ہے, we are starting with these 5 kids and I will give 2 hours a week or whatever time space you have in your convenience. کیونکہ ٹائم تو زیادہ دینا پڑ جاتا ہے نا اسٹارٹ اپ کو, بغیر 18 گھنٹے تو کوئی, میں تو کہتا ہوں بچہ پیدا ہونے جیسا ہے. 24 گھنٹے آپ کو اویلیبل ہونا کو چو بھی نہیں کر سکتے. فرسٹ ایئر لفٹ کا
we didn't take a day off. January سے September تک there were no Saturdays, there were no Sundays, there were no days off. A baby can cry anytime. And these were long hours. مطلب there were times جب میری وائف اور میری بیٹیاں جو تھیں وہ ایک certain sense of retaliation create کر لیا تھا انہوں نے around airlift. لیکن پھر جب وہ برسیں سڑک پہ نظر آنی شروع ہوئیں اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمیں ایک کال آئی, ایک گروپ آف ورکرز تھیں, لڑکیاں تھیں جو ایک سرٹن فیکٹری میں کام کرتی تھیں. انہوں نے کہا کہ سر جی آپ کی جو بس ہے وہ ایک سٹاپ یہاں تک آتی ہے, اگر یہ 2 سٹاپ آگے تک چلی جائے تو ہم ادھر سے شروع سے ہی ایئر لفٹ لے لیں گے تو ہم اے سی والی گاڑی میں اینڈ تک پہنچ جائیں گے, ورنہ ہم یہاں سے وہاں تک جانے میں بھیگ جاتے ہیں. لاہور کی تھی. تو ہمارے سافٹ ویئر اسٹاپس ہوتے تھے تو ہم نے وہ میپ پہ کھولا, ہم نے کہا اچھا یہ والا راؤٹ یہاں پہ یہاں تک ہے, تو اگر ہم 2 اسٹاپس اور ایڈ کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا. ہم نے دیکھا کہ ان اسٹاپس کی اور کوئی بکنگ نہیں تھی, لیکن یہ 5 بکنگس کنسسٹنٹلی اس لاسٹ اسٹاپ تک تھی. تو ہم نے وہ ایڈ کر دیے اور وہ اگلے دن, یہ پتہ 3-4 دن بعد وہ بس وہاں تک چلی گئی. اینڈ انہوں نے کال سینٹر پہ کال کیا اینڈ they were laughing and they were thanking us so many times. ایسا لگ رہا تھا کہ یار پتہ نہیں کیا کمال کر لیا ہم نے کہ تو زندگی بدل گئی. ہاں, وہ جو فیلنگ آف فلفلمنٹ تھا نا وہ ٹرانسپورٹ میں نیکسٹ لیول تھا. اور وہ پین آپ تب سمجھتے ہیں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار خواتین کیسے ٹریول کرتی ہیں ہمارے ملک میں. ایک سزا ہے یار, ایک سزا ہے. اور آئی ایم گلیڈ کہ یہ پنک سروس ہے, اللہ کرے یہ چلاتے رہیں. یہ جو پنک گاڑیاں ہیں ابھی خالی جاری ہوتی ہیں, یہ بھی ایک ہوم ورک نہیں کیا ہوا انہوں نے, لیکن بہت ضروری ہے سیگریگیشن. تو ہم نے جب بسز چوز کی تھیں, جب وینس چوز کی تھیں, تو ہم نے وائڈ شیسی کی ہائیس چوز کی تھی, تاکہ جس میں اگر آپ ایک لڑکے کے ساتھ بھی کوئی بیٹھی نا تو آپ ٹچ نہ ہو رہے ہیں. وہ ایک آپ کو ایک پرسنل کنفائنمنٹ دیتا ہے وہ. اب یہ تھوڑی تھاٹ پروسیس آپ کو ڈالنا پڑتا ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں آئیڈیا, وہ اس پہ ضرور میں تھنک تھرو کروں گا, کیونکہ آج کل مہا کے ساتھ بھی کچھ ڈسکشنز چل رہی ہیں. ان کے کچھ صرف ٹیک کے ایشوز ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک چنگچی نیوسنس بھی شروع ہوا ہے, وہ یوٹیلیٹی تو ہے لیکن وہ ٹریفک کا ایک بہت بڑا وہ ہے. تو اگر کسی طرح ہم اس کو بھی ایڈریس کر سکیں تو دیر آر ڈفرینٹ کامبوز. لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں پروفیٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ اس کا برن بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ کسی بھی لیول پہ انڈر یوٹیلائزڈ ہیں. گاڑی خود اب بہت مہنگی ہو گئی ہے. وہیکل پرائز ہیز گون لائک 4x ان دا لاسٹ. 28-29 لاکھ کی نئی ہائیس آ جاتی تھی 2019 میں, اور نئی تو نہیں, وہ تھوڑی سی چلی ہوئی, لیکن اب تو وہ 70-80 لاکھ روپے کی گاڑی ہو گئی ہے. تو وہ سارے گاڑی آپ خود تو نہیں خریدیں گے, اگر آپ اس کو اوبرائز کریں گے تو پھر اس کے رینٹس اپ ہو گئے ہیں, پھر فیول پرائسز. تو جو اکنامک کیلکولیشن ہے نا, دیٹ ہیز ٹو بی ویری پازیٹیو فرام دا ورڈ گو. ہم یہ نہیں کر سکتے اب یہ ٹاپ لائن والا بزنس ختم ہو گیا, آپ میسو ڈسکاؤنٹس دے کے لوگ نہیں لا سکتے. لوگ اپنی سیٹ کے پیسے دیں گے, لیکن اس کو آپٹیمائز بنانا پڑے گا. تو یہ تو ایک سلوشن ہے. لیکن جو آپ جنیرک بات کریں جس میں مے بی ان ڈرائیو کے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کریم کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مے بی دیٹ آئی تھنک دیٹ کوڈ بی اے گڈ آئیڈیا. اچھا, آپ کی ایڈوائس کیا ہے پیپل بس سروس کے لیے؟ جو پیپل بس سروس دیکھیں دیر آئے درست آئے, مطلب یہ 50 ٹیکنالوجی انوالو کر کے وہ آپٹیمائزیشن کیسے کریں. جو پیپل بس سروس ہے وہ ایک بالکل مینول طریقے سے چل رہی ہے. وہ ہیں گاڑیاں بہت اچھی ماڈرن گاڑیاں, لیکن وہ بالکل پرانے لیگیسی طریقے سے چل رہے ہیں. تو اس وقت جو لیول آف لاس یہ لوگ لے رہے ہوں گے نا, اس سے مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ یہ اس کو بند کر دیں گے, کیونکہ یہ وہ پیسہ ہے جو پہلے کسی اور کے پاس جا رہا تھا اور ابھی اس میں لگ رہا ہے. تو ابھی تو یہ چیک سٹک ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو سسٹین کریں گے یا نہیں. اس کو سسٹین کرنے کے لیے ایک تو انہوں نے اچھی چیز کی, انہوں نے اس کو ایڈ دینے شروع کر دیے, وچ از گریٹ, ایٹ لیسٹ اس کو مانیٹائز کر رہے ہیں. لیکن اس کو یہ وہ نہیں کر پا رہے. سو ایک چیز تو بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر یہ اس کی بکنگ کو آٹومیٹ کر دیں, ان کے پاس بہت جگہ ہے, ان کے پاس سینسر لگانے کی بھی جگہ ہے, ان کے پاس اسمارٹ کارڈ کی بھی جگہ ہے, بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ.
یہ وہ آپ کے انکیوبیٹر میں آ گئے ہیں, وہ آپ کے وائی کامبینیٹر میں ہیں, کیا ایڈوائز دیں گے؟ آپ ایپس بنوائیں, ٹھیک ہے, لوگوں سے کہیں کہ اپنا جو بھی ہے ایزی پیسہ کے ساتھ آپ وہ کر لیں, اس سے آن لائن خرید لیں, بس میں کیش کا عمل دخل ختم کر دیں. آپ کو ایک بار کوڈ ملے گا, بس میں ایک سینسر ہوگا, ٹیٹ آپ وہ لگایا اندر چلے گا, اس کا دروازہ ویسے ہی الیکٹرک ہے. کنڈکٹر رکھیں, آپ ضرور رکھیں تاکہ وہ کراس چیک کر سکے. بار کوڈس پہ بات کریں, یا چلیں کنڈکٹر ہو جو آپ کا اسکین کرے, آپ کے پاس تصویر ہو, ہر ایک کے پاس وہ ہے. اچھا جو بار کوڈ ہے, جو ڈیٹا میٹرکس ہے, وہ فیچر فون پہ بھی آ جاتی ہے ایس ایم ایس میں, وہ جو امیج ہوتی ہے, تو اگر آپ چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے کریں, اور وہ کریں, آپ کی کیش کلیکشن میں وہ سارے جو پلفریجز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, ہو جائے گی. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز, آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا کہ بس کس وقت خالی ہے اور کہاں سے کہاں تک خالی ہے. ایک تو یہ چیز, جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے تو آپ ڈرائیور کو بس کی کیپیسٹی فلنگ کے ساتھ انسینٹیوائز کریں. ابھی یہ ڈرائیور جو ہے نا, یہ ہائرڈ ڈرائیور ہے, یہ ایک اسٹاپ پہ رکتے ہی نہیں, چلے جاتے ہیں جائے خالی, میری وجہ سے جائے خالی. وہ جو دوسری بس ہوتی ہے نا, وہ بندہ اسٹیک پہ ہوتا ہے, وہ رکتا ہے, وہ 4 بسوں کو اوورٹیک کرے گا آگے پیچھے تاکہ سواریاں پہلے اٹھا لیں. سو اس آپٹیمائزیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ڈرائیور کا اسٹیک ہو, تو وہ بہت ضروری ہے. تو میرے خیال میں یہ 2-3 چھوٹے اسٹیپس ہیں. کچھ ڈیزائن لیول پہ, مجھے نہیں پتا سرکاری لیول پہ ڈرائیور کو اسٹیک دے بھی سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, یا کس طرح سے کیا چیز کریں. کوئی انسینٹیو ہونا چاہیے اس کا, نمبر آف بکنگس پہ ہو جائے ان اے ڈے, یا اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے. اور اگر یہ راؤٹ پہ ہی چلتی رہنی ہے اور اس پر بکنگ کرنی ہے, اور اگر فلیٹ پرائسنگ ہے تو کچھ اور میکینزم نکالا جا سکتا ہے. بٹ دیکھیں, ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے ہمارے پاس ٹریفک کا کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے. شارع فیصل ایک جگہ سے 3 لین کی, ایک جگہ سے 4 لین کی, ایک جگہ اس طرح کی وہ ہے. سو جب آپ ٹریفک کا ڈیٹا آپ کے پاس ہو تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک جگہ سے کتنی گاڑیاں گزرتی ہیں. تو اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک بس میں ایک وقت میں کتنے لوگ جاتے ہیں, تو آپ کسی لیول کی اسٹیٹسٹکس تو بنا سکیں گے کہ یار اب کراچی میں ایسی 300 اور بسیں چاہیے, کیونکہ شارع فیصل پہ وہاں سے وہاں اتنے لوگ روز ٹریول کرتے ہیں. اور پھر if anybody is bothered تو ریونیو بھی دیکھ لیں. تو یہ تو کھلا کھاتا ہوتا ہے نا گورنمنٹ لیول پہ. لیکن ہاں دس از, اور پھر لیٹس جسٹ اگنور اٹ کہ گورنمنٹ کر رہی ہے. اگر اس سائز کی بس ہم خود لاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں 5 بسیں لاتا ہوں, تو کیا میں اس کو پروفیٹیبل بنا سکتا ہوں؟ ایبسلیوٹلی یس. اتنی بڑی بس ہے کہ اس میں 50 بندے بیٹھتے ہیں, نو ٹیکس, الیکٹرک پہ ٹیکس بھی نہیں ہے. الیکٹرک پہ ٹیکس بھی نہیں ہے. چلے الیکٹرک کا اس کے اپنا بھی ہے, لیکن ہاں چلیں الیکٹرک کا امپورٹ بھی ریلیٹیولی وہ ہے. فرض کریں کوئی وہ 5 بسیں لے آتا ہے اور آپ صرف اس کو رینٹ کرتے ہیں, اور وہ 5 بسیں چلتی ہیں کسی ایسے راؤٹ پہ. اچھا, ہم نے راؤٹس کی آپٹیمائزیشنز میں اسکولز, ہاسپٹلز, بینکس یعنی ہیڈ آفیسز کو رکھا تھا. آئی بی ایم میں کتنا اسٹوڈنٹ جاتا ہوگا, سی بی ایم میں کتنا اسٹوڈنٹ جاتا ہوگا, انڈسٹریل ایریا میں کتنے لوگ جاتے ہوں گے. سیمنز تک آپ لے جائیں لوگوں کو, ٹھیک ہے, وہاں سے وہاں تک سیمنز تک بس چلے گی, پیپسی تک بس چلے گی, ابھی بینک پلازا تک بس چلے گی, یہاں سے چلے گی, اس کالج تک چلے گی, اس کالج تک چلے گی. دے ول بی فلڈ, دے ول بی فلڈ. تو اس میں کوئی وہی نہیں ہے, مطلب اس کو آپٹیمائز کرنا اور اس کو پروفیٹیبل بنانا شouldn't be a problem. اور پھر جیسے میں نے فری سیمپلنگ کی بات کی تھی, فری سیمپلنگ ہے, بس کین بی سچ این ایونٹفل تھنگ. اس میں بہت ساری چیزیں تھیں. آپ اس بس میں وائی فائی لگوا دیں, بہت خوشی وہ دے گا, کوئی بھی ٹیلکو دے دے گی اس کو. آپ اسے کہیں گے یار آپ جیز کا وہ لگائیں اس کے اندر اور دے دیں, ہر بس آپ کی وائی فائیڈ ہے. تو دیر آر سو مینی تھنگ. پھر اس کو جو پیچھے والی اسکرین ہوتی ہے اس پہ ایک پورا ایل ای ڈی لگ سکتا ہے. اچھا, میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ مائنڈ سیٹ بدلنے میں بہت ٹائم لگے گا, تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ بحریہ ٹاؤن بنا دیں تو لوگ پلاٹ لے لیں گے, لیکن خود نہیں بنائیں گے, کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, فرکشن لیس لوگ چاہتے ہیں کہ جی ٹرانزیکشن ہو جائے, کوئی ایک آدمی کو گلا دبا سکیں. سو آئی پرسنلی فیل کہ ڈیٹا پلے جیسے سٹی کا ڈیٹا نہیں ہے, آپ کو نہیں معلوم کہ بھئی
کیا خریدنا ہے, کس طرح خریدنا ہے, کس طرح بیچنا ہے, اور دوسرا ابھی تک فرینچائزنگ نہیں شروع ہوئی ہے. چاہے اگر آپ بزنس کا لے لیں, ایک بچہ ہے وہ گریجویٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی مجھے ناہید اسٹور کی فرینچائز چاہیے, یا چھوٹا منی 7-11 ٹائپ ناہید اسٹور چاہیے, اس میں 1 کروڑ لگے گا. ابا کہے گا بھائی کروڑا بیچ کے یا 2 گاڑی بیچ کے گھر کی فرینچائز لو. وی اسٹل ڈونٹ, دیٹس اے ہیوج ویکیوم اسٹل دیئر کہ جو لوگ فرینچائز خرید سکیں کہ جی جس میں آپ کو 10% 15% ریٹرن آ رہا ہو فکس, کہ جی یہی یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. کیونکہ ہم نے سائیکلو اسٹائلز والے بچے بنائے نا, ہم نے سوچنے والے بچے تو بنائے نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کٹ کاپی پیسٹ چاہیے. So I still feel کہ we still need more Ubers, more Kareems to come in, کیونکہ جب کریم آیا تو کتنے لوگوں نے انویسٹ, ہر آدمی نے گاڑی خرید کے ڈال دی. So I personally feel کہ we are stuck with this mindset کہ وہ اپنے اسٹارٹ اپس نہیں کریں گے, اور اسٹارٹ اپ میں ٹائم لگے گا. آج میں اتفاق سے اپنی لنکڈن پہ ٹائم اسپینڈ کر رہا تھا تو 1800 فرینڈ ریکویسٹیں تھیں جو اس ہفتے کی تھی. تو اس کو میں نے جب کھولنا شروع کیا تو ایک سے ایک چیتا بچہ, اور اتنا دل دکھ رہا تھا دیکھ دیکھ کے کہ یار یہ چیتے ہیں اور یہ بلیوں سے بھی گئے گزرے والے کام کر رہے ہیں. Why are we not able to become that cheetah like you have become? What's the recipe? کیا کریں ان کو, کہ انجیکشن لگوائیں, یا ان کے جو شیشہ ایک جگہ ہوتا ہے نا, آپ شیشہ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بلی ہوتی ہے, اس کو چیتا نظر آ رہا ہوتا ہے. عمران خان کہتا ہے جی میں تو اترتا ہی سوچ گیم جیتنے کے لیے تھا, جبکہ یہاں پہ تو کبھی میں پتہ نہیں جیتوں گا. خود ہی کو کیسے بلند کریں کہ اللہ میں خود فون کر کے ہاں بھائی کیا کرنا ہے. یہ آپ نے ایسی پینفل بات کی ہے, اللہ کرے زیادہ ہو جائے گا اچھا جواب آئے گا. نو پین نو گین. بالکل. دیکھیں یہ پوری جنریشن کا قصور ہے. وہ ایک مووی بھی آئی تھی پاکستان سے زندہ بھاگ. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ سب تباہ ہو گیا, اس نے ہمیں ایک جنریشن آف اسکیپٹکس دے دیا ہے, جنہیں لگتا ہے کہ اگر کوئی چیز اچھی ہو رہی ہے تو ضرور اس میں کوئی گیم ہے. اگر کوئی بہت اچھی کوئی پروڈکٹ دے رہا ہے نا تو یہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے اس میں. اگر کوئی بچہ بہت نیک ہے نا تو یا ضرور دال میں کوئی کالا ہے. اگر ایک لیڈر بہت ایماندار ساؤنڈ کر رہا ہے نا, سم تھنگ از ٹوسٹڈ. آپ ایمانداری کو ایز اے ڈیفالٹ لیتے ہی نہیں, ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ایسی سکسیس سٹوریز نہیں ہیں جو گراؤنڈ اپ بنی ہو, جو مے بی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے آئی ہوں. وہی فیملی رچ ون آفٹر دی ادر, کچھ زمیندار, کچھ انڈسٹریلسٹ, وہی ون آفٹر دی ادر وہ بنتے چلے آ رہے ہیں. اور میری اوپر والی جنریشن نے بار بار یہ کہہ کہ نہیں یار پاکستان سے باہر جانا از دا سلوشن والا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہمیں یہ لگنے لگا کہ ہم یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یار یہاں تو کوئی لوٹ ہی لے گا. یہاں پہ آج میں کسی سے ملنے گیا, میرا دوست لاہور سے آیا ہوا تھا, میں اتر کے شارع فیصل پہ اس سے مل رہا ہوں, اسے کہہ رہا تو اپنا فون تو اندر رکھ لو. یار کراچی میں رہتا ہوں نا, مجھے پتہ ہے کہ فون کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا. کہتا ہے یہ سیف ہے یہاں پہ. میں نے کہا ایز سیف ایز نیو جرسی آئی ڈونٹ نو. مطلب مجھے کیا ایک اتنا اسکیپٹسزم, ایک ایسا ایک کلاؤڈ بنا دیا گیا ہے کہ ہماری پوری یوتھ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یار یہ دس از ناٹ آن, یہ ہے ہی نہیں ہمارے لیے. بس کسی بھی طرح باہر جانا ہے, کچھ بھی کرنا ہے باہر جانا ہے, اور اگر یہاں کچھ کیا تو ضرور کوئی نہ کوئی فراڈ کر دے گا. اور اس میں قصور ہمارا ہی ہے. ہم جب ہمارا جو ٹی وی ہے آپ غور کریں, کیا مطلب مایوسی سے بھرپور, جو ہمارے 10 سال سے نہیں دیکھا. آپ بھی بتائیں کیسا ہے. نہیں وہ بڑے ہی حزین ہے. انڈیا والوں سے ویسے پھر بھی بہتر ہے, اتنا لاؤڈ نہیں ہے. لیکن یہ جو کلک بیٹ ویڈیوز ہوتی ہیں, اور یہ ہو گیا ایک جگہ پہ کہیں کوئی کسی کی گائے کنویں میں گر جائے گی تو 4 کیمرے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہوں گے. عجیب دکھ اینڈ انگزائٹی ٹائپ کا ٹی وی ہے ہمارا. ٹھیک ہے, آپ پازیٹیو تو کچھ دکھائی نہیں رہے نا, کہ یعنی کہ سو میرے خیال میں اس کی وجہ سے نا ایک بلڈ اپ ہوتا ہے لوگوں میں کہ یار کچھ کرنا ہے یہیں کیوں کرنا ہے. بس میرے لیے آپ رول ماڈل اس لیے ہیں کیونکہ آپ نے ایئر لفٹ سے کر کے دکھا دیا انہیں کن کٹوں کے ساتھ, سوری جو یہاں ہیں, انہیں موبائل چوری کروانے والوں کے ساتھ یا کرنے والوں کے ساتھ. ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ بالکل. سو میرا یہ خیال ہے جو ہم ود ان ایئر لفٹ کر پائے, یا جو شاید ہم نے اپنے اندر بلڈ کیا, اور جس کو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ہر کمیونیکیشن سے
فردر وہ کریں، اسپریڈ کریں، وہ پازیٹیوٹی ہے، وہ ہوپ ہے. ہمیں ایز پاکستانیز یہ فیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پارٹ آف سولوشن ہیں، اور ہم 20 کروڑ کے 20 کروڑ کہیں چلے نہیں جائیں گے. جا نہیں سکتے. دوسرا، تھنگز آر فکسیبل. یار یہ تو ہو جائے گا. دیکھیں ڈیل کارنیگی کی ایک بک تھی، اور Think and Grow Rich. ہاں بہت ایک بک تھی، ہاؤ ٹو میک فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل. اس میں وہ کہتا ہے کہ لیٹ پیپل سیو فیس. ان کو نا بچنے دو، وہ سمجھیں گے وہ تمہیں الو بنا رہے ہیں، لیکن ان کی ایگو کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی عزت رہے. ہاں، ہم انشور کرتے ہیں کہ ہم بندے کو کارنر کریں، اور ہم اس کو پوری طرح اسٹرپ کریں of whatever he had in terms of ego یا respect. تو ہمیں ایک دوسرے کو نا نیچا دکھانا، ہمارے اندر وہ ختم ہو گیا ہے کہ کسی اور کی ہیپینس میں خود ہو، خوش ہو. مجھے کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ پیپل لاف کہ جب میں بہت زیادہ بازار ٹیکنالوجی کی تعریف کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. سو ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی اور اچھا کر رہا ہے تو یار کیوں اچھا کر رہا ہے. سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پازیٹیو اسپریڈ کریں چیزوں کو. اور میں یہ انٹرپرینورس سے کہتا ہوں، زیادہ تر لوگوں سے، یہ اگر آپ میری فیملی گروپس میں آئیں دیکھیں، میری سارے لوگوں سے صرف ایک چیز پہ بحث ہوتی ہے کہ یار اسٹاپ کرٹیسائزنگ پاکستان، بس صبح دوپہر شام. کچھ عرصے میں انہی کا بیٹا باہر چلا جاتا ہے، پھر کہتے رہتے ہیں کہ یار دیکھو وہ چلا گیا ہمیں چھوڑ گیا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو پش کیا، یہاں سے دھکا دے کے نکالا. جب آپ بہت پازیٹیو بات کرنا شروع کریں گے تو 10 نہیں، ان میں سے کوئی ایک سننا شروع کرے گا، اور وہ شاید وہ ایک ہوگا جو کوئی نیکسٹ ایئر لفٹ بنا دے گا یا کچھ ہوگا، جس کو یہ لگے گا کہ نہیں یار یہ رحان بھائی بھی بولتے تھے اور یہ فلانا بھی وہ کرتا تھا. آپ نے وہ ڈیپ سنک والے کا انٹرویو کیا تھا، عثمان آصف کا، آپ نے کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ جو لاہور کی کمپنی ہے. ہم نے دھکا دیا تھا، باقیوں نے انٹرویو کیا تھا، ہم نے پانی میں پھینک دیا تھا اس کا. اب عثمان 2014 میں اس نے اپنی کمپنی کو لانچ کیا، اب اس کے 1300 انجینئر ہیں. اس کا پاکستان بالکل فرق ہے. اس سے آپ بات کریں، اس کے آپ انٹرویو دیکھیں. اب وہ گروپس بنا رہے ہیں جس میں وہ انٹرپرینورز کو اکٹھے کر رہا ہے. وہ اپنی کمپنی میں لوگوں سے کہہ رہا ہے یار اپنی کمپنی کھولو، میں انویسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب وہ انیبلر بن گیا. تو میرا خیال میں آپ کو ایک بڑا پتھر پھینکنا اور پھر ریپل آتے جائیں گے. اب میں اور آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ دس از آؤٹ ریچ. ٹھیک ہے، ہم جب ساتھ بیٹھیں ہم یہ بات کریں، لیس آف رونا دھونا، مور آف ہوپ. آگے کی بات کریں، ہسٹری کو لیٹ گو، فرگیٹ، فرگیو، آگے چلیں یار. اب آگے ہو گیا نا، جو پاکستان کے ساتھ ہونا تھا ہو گیا. لائک اب کیا کریں؟ اب تو ایسا ہی ہے نا. ہاں اب کیا، یہاں سے تو فکس کرنا ہی ہے نا. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں ایک پائپ پھٹ گیا اچانک سے، پانی گش آؤٹ کر رہا ہے، تو آپ برگر کھانے چلے جاؤ گے دوستوں کے ساتھ، آپ اس میں کپڑا ٹھوسو گے، کسی پلمبر کو بلاؤ گے، کچھ کرو گے، مین سوئچ آف کرو گے، کچھ کرو گے، پھر تم جاؤ گے برگر کھانے. از دیٹ واٹر از گشنگ آؤٹ. ٹھیک ہے، ہاؤ کین وی ہیو جسٹ ہیو فن؟ سو دس از دا ٹائم ٹو ایکچولی فکس دا ہول تھنگ. اور وہ ریپیٹڈلی سب کو ڈفرینٹ انوائرمنٹس میں اگر سننے کو ملے گا تو انوائرمنٹ چینج ہوگی. اور ایک چیز ہے، نو آفینس ٹو دا ینگسٹرز، یہ جو او لیول اور اے لیول کا ہم نے کوہورٹ بنایا ہے نا، یہ ایک عجیب سا سلیور فارم ہو گیا. ایسا لگتا ہے کہ دس از اے گروپ آف کڈس ہو لیو ان پاکستان اینڈ تھنک دے ڈونٹ. وہ آپس میں انگریزی بولتے ہیں، وہ باہر جانا چاہتے ہیں، ان کی ویکیشن پاکستان سے باہر ہوتی نہیں بھی ہوتی تو دے وش اٹ واز. وہ میڈیا پاکستان سے باہر کا دیکھتے ہیں، وہ نیٹ فلکس دیکھتے ہیں، انہیں کوئی علامہ اقبال کا نہیں پتہ، انہیں کوئی حالی کا نہیں پتہ، اینڈ دے آر بیکمنگ سم تھنگ ڈفرینٹ. اور وہ میرا دل چاہتا ہے کہ یار وہ تھوڑے سے واپس آئیں، کیونکہ یہاں کے نا ہمارے بڑے ڈفرینٹ طرح کے دکھ ہیں. کچھ عرصے پہلے میں اپنے بچوں کے ساتھ روڈ ٹرپ پہ گیا یہاں سے ناران تک، اور اس کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو دکھاؤں کہ یار جو ایکچوئل پاکستان ہے، وہ ہم عسکری میں رہتے ہیں، اے سی والی گاڑی میں ہم پھرتے ہیں، تو یہ پاکستان تو نہ ہوا نا. ٹھیک ہے، ایک ڈفرینٹ ہے. اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، حبیب یونیورسٹی میں میری بیٹی پڑھتی ہے. تو یو گیٹ آؤٹ آف کراچی،
آپ جاتے ہیں، آپ تھوڑا سے جاتے ہیں، ایک کھجی کا باغ آتا ہے، اس کے ساتھ ایک ہینڈ پمپ لگا ہے اور ایک لوٹا رکھا ہے. یو آسک یور ڈاٹر کہ یار یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے دیکھا ہے کہیں ویڈیو شیڈیو میں دیکھا ہوگا. پھر ایک آدمی آتا ہے، اس میں سے پانی بھرتا ہے، وضو شضو کرتا ہے، چلا جاتا ہے. کہتا ہوں دیکھو یہ دس از پاکستان، یہ لائف ہے اس کی. اس کے گھر میں کوئی رننگ واٹر نہیں ہے. آپ تھوڑا آگے جاتے ہیں لودرا کے قریب نا، خواتین 50 ڈگری میں نا اتنی کیچڑ میں کھڑی ہوئی ہیں، چاول بو رہی ہیں. دیٹس پاکستان. ہمیں لگتا ہے کہ جس دن ہمارا انٹرنیٹ ہلکا چل رہا ہے اس دن پتہ نہیں کیا ڈوم ہو گیا زندگی. سو وی نیڈ ٹو ٹچ a lot of وہ جو مٹی کی خوشبو والا جو ہے نا. تو ہم بہاولپور میں رات ہم نے گزاری، اور پھر ہم اگلے دن کھیوڑا گئے، اور پھر ہم کھیوڑا سے اسلام آباد، اور پھر آگے ناران وغیرہ کی طرف گئے. دیر از سو مچ ٹو آفر. پاکستان میں اتنا کچھ ہے کہ مطلب بہت ہی کوئی محنت لگے گی اس کو خراب کرنے کے لیے. کر رہے ہیں بہت الحمدللہ لوگ محنت، لیکن یہ کہ وی کین فکس اٹ. اینڈ سو لیکن ہمیں وی ہیو ٹو ٹچ بیس. لیکن آپ کو چیزیں ڈھونڈ کے پازیٹیو نکالنی پڑیں گی. اچھا چیزیں تو انشاءاللہ ہم نکال دیں گے، لیکن میری ذاتی اسٹرگل ہے وہ لوگ نکالنا جو ہاتھ پکڑ کے کہیں یہ میرا ہاتھ دے دیجیے ذرا پانی آ گیا میں آپ کے ساتھ اتروں گا. کیونکہ ان کو ہم نے عادت دلا دی ہے کہ آپ خود نہیں اتر سکتے. اماں جو ہے بستر ٹھیک کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے، برتن ہم نہیں اٹھاتے، برتن دھونا ہمیں نہیں آتے. ہم چھوٹے چھوٹی چیزیں، وہ ایک بہت مشہور وائرل ویڈیو ہوئی تھی کرنل کی، کہ ایک کتاب بھی اس کی، یو وانٹ ٹو چینج دا ورلڈ اسٹارٹ میکنگ یور بیڈ. اینڈ دس از فار ایوری ون. اینڈ the challenge is کہ we're not ready to pick up our own shit اور چاہتے ہیں کہ کوئی اور آئے اور وہ کر کے چلے جائے نا. اینڈ دیٹس ویئر آئی تھنک we're challenged. So in my bubble ہم اپنے سب ببل میں رہتے ہیں، بہت بچے ہیں اور وہ سارے بچے کانسٹنٹلی ہینڈ ہولڈنگ مانگتے ہیں. تو اس بلڈنگ میں آپ جب اگر چکر لگائیں گے تو آپ کو کچھ بڑی فوٹویں نظر آئیں گی، ان کے نیچے موبائل نمبرز لکھے ہوئے ہم نے کہ اس کو فون کر لو اگر یہاں پھنس جاؤ، اس کو فون کر لو اگر یہاں پھنس جاؤ، اس کو فون کر لو اگر یہاں پھنس جاؤ. کیونکہ وہ کانسٹنٹلی میں یہ کر سکتا ہوں، میں کر لوں. ان کو اجازت چاہیے گوگل کرنے کے لیے، ان کو اجازت چاہیے یوٹیوب کرنے کے لیے، جو سیریس ہیں. اور جن کو ضرورت نہیں ان کو تو نہ میری ضرورت ہے نہ آپ کی ضرورت ہے، وہ تو اپنا کام کرے جا رہے ہیں. عثمان کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن جو میجورٹی ہے وہ مجھے لگتا ہے، یا کم سے کم میرے پاس جو آتے ہیں وہ ہیں جو کہ کہتے ہیں جی آئی نیڈ ہینڈ ہولڈنگ، کانسٹنٹ ہینڈ ہولڈنگ. یعنی NIC کا پتہ بھی مجھے بتانا پڑتا ہے کہ وہاں چلے جاؤ بیٹا، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. اور 4 دن 5 دن تک ان کو یقین نہیں آتا. اور اس کی پرابلم یہی ہے کہ فار ایگزامپل یہ سنتوش ہے، اب یہ جہاں سے آیا ہوا ہے وہاں پر اس کا بلیف سسٹم اتنا ہے کہ ہمیں 1.5 سال یہاں گزروانے کے بعد وہ شاید اس لائق ہو کہ وہ ہم سے سوال کر سکے. کیونکہ جو اس کے گاؤں کی براٹ اپ تھی یا اس کی جو ماحول تھا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ کہ وہ کر سکے. تو آئی ایم کانسٹنٹلی لوکنگ فار پازیٹیو پیپل جو یہاں رہنا چاہتے ہوں، جو واقعی کرنا چاہتے ہوں. آئی ایم سک اینڈ ٹائرڈ آف دیز کرنٹ سو کالڈ پولیٹیشنس بیکاز دے آر ناٹ ایبل ٹو گائیڈ پیپل. یہ ہمیں لیڈ کرنا چاہتے ہیں بائی ٹیلنگ us what to do. Whereas I believe کہ leadership is not about actually telling anyone. ان کی question ہے ہاں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے okay, you know this is how you can do it. So I would love for you to start that incubator. Hang out with us here more often because this space was created for this. اس جگہ کے بارے میں بہت مشہور ہونا شروع ہو گیا کہ یہودی سازش ہے. اچھا یہ بھی، ہاں جی. اور وہ اپنے ایلیمناٹی کا لگا دیں پیچھے، نہیں وہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، لیکن بٹ اسٹل اٹس یہودی سازش اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو رپ آف پیپل سم ہاؤ، یو نو آل کائنڈز آف ویئرڈ. میں آج آپ کا وہ دیکھ رہا تھا GPT کی ٹریننگ پہ. جی جو وہ دیٹ واز کہ جی ہم اوپن AI کو کیسے استعمال کرائیں. اور یو نو اس کے اوپر میرا فیس بک بھی اکاؤنٹ بند کرا دیا گیا، 12 ملین فالوور تھے وہ بھی اڑا دیے گئے. وہ کسی نے رپورٹ کیا؟ ہاں اٹ واز ملٹیپلی رپورٹڈ. فائنلی آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ somebody reported تو اڑایا گیا. اب اس کی فائٹ ہوگی، بیٹل ہوگی، جو بھی ہوگی. بٹ دا پوائنٹ ہیئر از کہ پیپل آر جسٹ، جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ اپنے آپ کو کارنر سمجھتے ہیں اینڈ دے بیکم دا کی بورڈ فائٹرز بیکاز دے تھنک دس از سم تھنگ دے کین ڈو. اور نہ ان کی فوٹو ہوتی ہے نہ ان کا نام ہوتا ہے، لیکن دے فیل گریٹ اباؤٹ یو نو بینگ دیٹ پرسن جس نے ایک ریبیلیس، آئی تھنک ریبیلیس ہو گیا ہے، یہ ریبیلین ہے. اور دیز آر سو انوسینٹ چلڈرن کہ
I don't even feel good about complaining about them because I literally found them innocent. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا نہیں پتہ ہے, تو آپ اس بیچارے کو کیا ڈانٹیں جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے غلطی کری ہے. سو آئی تھنک کہ وی نیڈ اے لاٹ آف ورک. جو آپ کہہ رہے ہیں ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں میں, لوگ کرنا چاہتے ہیں بٹ دے گیو اپ ویری کوئکلی بیکاز ہم یہاں ان کی برین واشنگ کرتے ہیں ایک طرح سے. وہ ہمارے کمرے سے باہر نکلتے ہیں, گھر جاتے ہیں, پھر والدین اور رشتہ دار وہ جو اور واٹس ایپ گروپس ان کو پھر وہ ان کے اوپر ڈالتے ہیں. تو اٹ ریکوائرز اے ویری ویری اسٹرانگ پرسنالٹی ان آرڈر ناٹ ٹو چینج. تو آئی وڈ تھرو یور سرکل آئی وڈ ریکویسٹ کہ جی وی نیڈ دیٹ, کیا کہنا چاہیے, جو پے پیل کے 10 ہے نا, ہاں وہ اس طرح کا مافیا ہمیں یہاں کریٹ کرنا ہوگا جا کے ہم کریٹ اس کو کر سکیں. ہم نے ایک دو مافیا بنا لیے میں نے, اور چاہیے اسٹارٹ اپ سین کے لیے اور چاہیے جو کہ کیا نہیں ٹھیک ہے آئی ول پٹ, جیسے آپ نے کہا نا عثمان جو بھی اگر پراٹھے بھی بیچے گا آئی ول انویسٹ. وائی بیکاز یو ٹرسٹ ہز وزڈم, وہ جان بوجھ کے غلطی نہیں کرے گا. اینڈ دیٹ ٹک ٹائم ٹو ورک ود ہیم, اور اینڈ اف یو پٹ دیٹ آن کیمرا all of a sudden who trust you will say okay I trust him, تو میں اس پہ پیسے لگانے کو تیار ہوں, let's do it. Otherwise it's not going to happen. So دیکھیں I would love to be incubator کھولنا اور وہ چیزیں تھوڑا سا تھاٹ پروسیس ہے, تھوڑا وہ کرنا ہے, لیکن at least we can keep raising our voice through the channels that exist. ساتھ تو مجھ سے کہہ رہے تھے آپ اپنا پوڈ کاسٹ شروع کریں, لیکن یہ کہ ہاں جو چینلز بنے ہوئے ہیں جن کی فالوئنگ ہے, if you start one we will put here every guy who is related to transport. You can say Faisal Movers کو میں لا دوں گا, آپ بتائیں, آپ خود بھی لا سکتے ہیں. And just by talking to them, minister آئے گا, فلانا آئے گا, just by talking to them every time, جیسے آج آپ ہمارا پہلی دفعہ ملے ہیں, we get to trust a little bit more of other person's thought and ideas and wisdom, and that is what this space is here to create, more trust. اور سوشل میڈیا پہ بھی جب جاتا ہے اور ہم فرینکلی بات کر رہے ہیں تو وہ ٹرسٹ کریٹ کرتا ہے. ٹی وی تو اتنا کاٹتا ہے کہ وہ بیچارہ کچھ اس میں سے بچتا ہی نہیں ہے. If you start your own, that would be phenomenal. Or if you do nothing, just that, because now you're giving your trust to the audience. کیونکہ جو آپ کو ایئر لفٹ پہ جو ٹرسٹ کر رہا تھا وہ آپ کو جان جائے گا, وہ آپ کا ٹرسٹ goes further. People say کہ جی یہاں پہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, بھائی یہ ایسا ہی ہے, اور لیٹس ڈو واٹ وی کین. ہم تو وہ چڑیاں ہیں چھوٹی سی جو ایک ایک ڈالنے کی کوشش کریں گے. اور with all the challenges جو ہیں ہمارے پاس, اتنا برا نہیں ہے, مطلب پاسبلٹیز بہت ہیں اور اپرچونیٹیز بہت ہیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جس میں بس وہی 2-3-4 پلیئرز ایک سرٹن چیز کر رہے ہیں, 2-3 ٹائپ کی ڈبل روٹی ہے وہ بنتی جا رہی ہے, روٹی ٹائپ کی ہے. وہ تو مجھے شکر ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو برگر بنانا آ گیا ہے اور کافی سارا آ گیا ہے, بٹ ریسٹورنٹ بزنس میں اتنی آپشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں ریسٹورنٹس, آفس اسپیسز کے آرکیٹیکچرز بدلتے جا رہے ہیں, لوگ کر رہے ہیں گھروں کے آرکیٹیکچرز بدل رہے ہیں, لوگ گھر بنوانے جاتے ہیں تو ان کو ایک 3D ماڈلنگ ملتی ہے جو پہلے کہاں تھا یہ کانسیپٹ. تو چیزیں ایک سرٹن لیول پہ ہو رہی ہیں, اور بہت کچھ ہونے کی ضرورت ہے. انیبل کرنا ہے ہمیں آؤٹ سائڈ آف KLI مارکیٹ, ہمیں بہت سارے لوگوں کو انیبل کرنا ہے ٹو گیٹ کنیکٹیڈ, اور وہ بیچیں اپنی چیزیں, فون کے تھرو بیچیں, اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. آن لائن ایجوکیشن, مطلب لسٹ گوز آن. تو بالکل کچھ بیسک چیزیں ہیں, بہت اچھے کچھ پروجیکٹس ہیں. یہ ڈاکٹر سائرہ کا جو صحت کہانی ٹائپ کی چیزیں ہیں, آن لائن کنسلٹیشن, اس میں بہت ایوری تھنگ از ٹیک. اور یہ ضرور ہے ایک میسج جو ہمیں بار بار وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, یو آر ان ٹیکنالوجی فیلڈ. سافٹ ویئر از این ایکسٹینشن ٹو ایوری تھنگ. آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں, آپ انجینئر بن رہے ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, یو آر ان ٹیک. اور اس لیے اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. سو بالکل وڈ لو ٹو کیپ ان ٹچ سر, اور ہوپفلی ایٹ لیسٹ ایک ریپیٹڈ آواز جاتی رہے گی. تو وہ ایک چیز جو میں نے عمران خان سے سیکھی ہے, ہاؤ ٹو ریپیٹ اے کمپلیٹ اسپیچ 500 ٹائمس. میں اس کی پوری اسپیچ سنا سکتا ہوں شروع سے آخر تک, اینڈ ہی ڈزنٹ گیٹ ٹائرڈ آف اٹ. لوگ وہ ہو جاتے ہیں.
and I think it works. It apparently is working for him. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اچھی چیز یا صحیح چیز یا جو بھی آپ بلیو کر رہے ہیں بولتے رہیں ایونچولی لوگ آ جائیں گے. وہ میں سورہ رحمان کی ایک تفسیر پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، اور اس میں وہ ایک ہیں صاحب جو ایکسپلین کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن جو ہے وہ ایک بہت ہی کنفائنڈ، ایک بہت چھوٹا سا اسکرپٹ تھا جس میں اللہ تعالیٰ کو بہت چیزیں فٹ ان کرنی تھیں. اس میں ایک ہی صورت میں ایک ہی آیت 10 12 15 دفعہ ریپیٹ کیوں ہوتی؟ کیونکہ ہی نوز یہ کس طرح ان کے ذہنوں میں جائے گی. ہی کیپس کمنگ بیک آن یہ بھی میں نے کیا، اور تم کیسے کیا جھٹلاؤ گے، اور میں نے یہ بھی کیا کیسے جھٹلاؤ گے، میں یہ بھی کیا کیسے جھٹلاؤ گے. اینڈ دین بائی دی اینڈ آف دیٹ آپ اس کے ایک او میں آ جاتے ہیں اس پوری صورت کے. اٹس ہز وے، مے بی اٹس دس از واٹس نیڈڈ. پوسٹ اوپن اے آئی 10 سال میں 5 سال میں ان دو ٹائم لائن میں کیسی دنیا دیکھتے ہیں آپ؟ اوپن اے آئی تو ابھی تو بالکل سٹارٹ ہے جنریٹیو اے آئی کا، یا پہلا پروڈکٹ ہے آپ کہہ لیں. یہ GPT-3 کے اوپر بیس ہے. ابھی سنا ہے GPT-4 کے اوپر ایک بہت بڑا ڈیٹا فارم ہو رہا ہے. اوپن اے آئی یا جو چیٹ GPT ہے ابھی وہ کرنٹ ڈیٹا پہ نہیں چل رہا، تو وہ ایک آلریڈی ڈیٹڈ ڈیٹا کے اوپر کچھ انفارمیشن لا کے دے رہا ہے. اس کا جو ایک نیا لیول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ مجھے کرنٹ افیئرس پہ کچھ اپنی رائے دینا شروع کر دے گا. اوپینین ابھی وہ نہیں دے رہا، ابھی تو یعنی کہ جو آج ہو رہا ہے یا جو کل ہو رہا ہے اس پہ وہ مجھے مشورے دینا شروع کر دے گا. ابھی تو وہ ڈیٹا کی بیس پہ کچھ کر رہا ہے. I'm kind of suggesting کہ it will start thinking. That's where things become a bit twisted, کیونکہ ہم مشورہ کیسے دیتے ہیں؟ It's an outcome of the knowledge we have and the perceived outcomes جو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یار اس بیس پہ یہ ہو سکتا ہے. جیسے ایک بہت اچھا کرکٹر ہے، وہ ایک بال لیو کرتا ہے یا کھیلتا ہے، سو اگر مجھے میرا ایک سافٹ ویئر یہ چیز بتا سکتا ہے تو ہوگا کیا. میں GPT کے بارے میں بھی جب پڑھتا ہوں تو یہ چیز بڑی کلیئر ہوتی ہے. لائرز، ڈاکٹرز، کنسلٹنٹس ان جنرل، ان کا جو لیول 1 ہے نا وہ کور ہو جائے گا، کیونکہ وہ تمام اس نے USMLE پاس کر لیا اس دن، ٹھیک ہے، وہ MIT کا پتہ نہیں کون سا ایگزام پاس کر دیا اس نے. سو the guy, the thing, whatever it is already there. ٹھیک ہے، اب وہ مجھے حقیقتاً وہ لیجیٹیمیٹ آنسر کر سکتا ہے ڈاکٹری کے اوپر. ابھی اس کے پاس اور ڈیٹا آتا جائے گا، ابھی وہ ریسرچ پیپرز پڑھ رہا ہوگا، ایز وی ٹاک اٹس لرننگ، اور ابھی وہ میرے اور آپ کے کویشچنز بھی اب بلاگ کرتا جا رہا ہے. تو آہستہ وہ بیس لیول کے. سو جن ڈاکٹرز کو میں جانتا ہوں، جیسے میرے بڑے بھائی ہیں چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، تو وہ بڑے انوائے ہوتے ہیں ان پیشنٹس سے جو گوگل سے دیکھ کے آئے ہوتے ہیں چیزیں. اب انہیں اس کی عادت ڈالنی ہوگی، کیونکہ اب انہیں یہ پتہ ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں وہ شاید صحیح ہی ہے، اور اٹس اے ویری ہیومنسٹک آنسر جو ان کے پاس ہے وہ صحیح ہے. تو اب ان کو اپنے آپ کو اسکیل اپ کرنا پڑے گا. تو وہاں پہ ایک بہت بڑی ڈسرپشن ہے، بہت بڑی ڈسرپشن ہے. اب ایٹ دا سیم ٹائم اس کا ایک بہت اچھا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن کو ریڈو کر دے گا، وچ آلسو مینس کہ یہ جو ٹیکسٹ جنریٹ ہو رہا ہے نا یہاں سے، اس ٹیکسٹ سے اب ویڈیوز بھی جنریٹ ہو رہی ہیں. سو اب ریحان صاحب کین ٹیچ میتھمیٹکس ان سٹی اسکول while you may not even know the subject. آپ کو ٹیکسٹ دے دیا اور it's very near. ہاں اٹس ویری نیئر. سو اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو جائیں گی تو میرے خیال میں بہت ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گی. اب how do you see all this, because majority 99.9% پاکستانی کو آپ کے پچھلے 3 منٹ سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ وہ اس آئی ٹی کی دنیا سے نہیں آیا، اس نے یہ چیز ہوتے نہیں دیکھی، اس نے اسمارٹ فون پچھلے 3 سال میں استعمال کرنا شروع کیا ہے. ہم اس کو سمجھاتے ہیں تو اس کو مذاق سمجھتا لگتا ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی 2025 پلے آؤٹ؟ یہ سب ہو گیا ہے گا، آپ کو پتہ ہوگا، ڈاکٹر نہیں ہوگا، ڈسرپشن آئے گی، مجھے تو پورا یقین ہے آئے گی، یہ سب چیزیں ہوں گی.
اگر لوگوں کو یقین ہوتا تو وہ یہاں بیٹھ کے جاب پروگرامر کی کیوں ڈھونڈتے ہیں, امریکہ میں کر رہے ہوتے ہیں. کیا مطلب کوئی ریزن تو نہیں ہے نا کہ وہ نہیں کر رہے, سوائے اس کے کہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی 2025 ان پاکستان؟ میرے خیال میں جو ایک چیز ہوگی, فرسٹ آف آل یہ بھی کرپشن, ایجوکیشن, ٹرانسپورٹیشن, میرے خیال میں امپروومنٹ کیس میں کافی کچھ ہوگا. کیونکہ اس سے دیکھیں, ایک گوگل کا جو سرچ انجن ہے وہ چلتا ہے, ایک آپ نے ورڈ دیا اس کے حساب سے وہ آپ کو سائٹس نکال کے دے دیتا ہے. فائن, مطلب آئی کین یوز اٹ, آئی مے ناٹ یوز اٹ. پھر میں سائٹ پہ جاتا ہوں, پھر سائٹ پہ دیکھتا ہوں اچھا کہاں پہ کیا تھا اینڈ آل دیٹ. یہ جو سرچ رزلٹ ہے یہ تو مجھے پلیٹ میں رکھ کے بنا کے دے رہا ہے کوزین کی طرح. ہم اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے, اب بھی نہیں کر پا رہے, وہ کرنے لگیں گے. اب فرض کریں میں جامشوروں میں رہتا ہوں اور میرا ایک کھیت ہے اور مجھے اس میں ایک کیڑا لگ گیا ہے چیز میں, اور میں سندھی میں ایک چیز اس سے پوچھتا ہوں اور مجھے ایگزیکٹ آنسر بتاتا ہے کہ یار یہ تمہارے پاس مسئلہ ہے, یہ اس چیز کی تصویر ہے, اس جگہ پہ جاؤ, یہاں سے یہ والی دوائی لو اور یہ اسپرے کرو, اس سے زیادہ اسپرے مت کرنا, اور یہ اسپرے کرنے کی ویڈیو. یہ سب تو ہوگا, لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کا آپ کو جب آپ آنکھیں بند کر کے 2025 میں گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, کیا نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال میں تو اس کی وجہ سے شاید اویئرنیس زیادہ بڑھی. آئی تھنک آئی سی مچ بیٹر لیول آف ایجوکیشن وداؤٹ بینگ فارملی ایجوکیٹڈ. جو بھی کوئی کچھ کر رہا تھا وہ شاید اس کو بہتر کر رہا ہو. بہت ساری آپٹیمائزیشن نظر آتی ہے مجھے, جو ایٹ لیسٹ نالج لیول پہ ہو رہی ہوگی. بہت ساری ایسی چیزیں جو ابھی ہم نہیں کر پا رہے ہوتے. جیسے فار ایگزامپل صدر میں بہت سارے لوگ اب فون جائیں ٹھیک کرانے, وہ اسی وقت یوٹیوب پہ ایک ویڈیو کھولتے ہیں اور ساتھ میں اس کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے, دے ووڈنٹ سے نو, مے بی یہ آپ کے گھر میں چلا جائے گا کیونکہ آپ کے پاس ایک بہت ہی ویل ڈائریکٹیڈ ایک ہوگی. تو میرے خیال میں اسکل سیٹس جو ہیں وہ بہت سارے امپروو ہو جائیں گے, امپلیمنٹ ہو جائیں گے. تو یہ جو کیا کہتے ہیں اسپیشلائزیشن کی والز ہیں نا, یہ بہت ساری گر جائیں گی اور نئے لیولز کی والز کھڑی ہوں گی جس میں آپ کہیں گے ہاں یار یہ جی پی ٹی کے اوپر کی لیول کی انفارمیشن چاہیے تو بھائی سے پوچھو. 2030 I don't know. یہ جتنی تیزی سے یہ چیزیں چل رہی ہیں, کیوں میری فیوریٹ فلم تھی ٹرمینیٹر 2. I don't want to think like that. It's almost here. ہاں, لیکن میرے خیال میں یہ جو جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا World War 3, that will be tech. تو بہت سارے لوگ بہت انکروچ کریں گے ہمیں, بہت سارے لوگ. ابھی آلریڈی میں آپ سب ہم نیٹ فلکس پہ وہ دیکھتے ہیں جو نیٹ فلکس ہمیں دکھا رہا ہے. تو آئی تھنک بہت بڑا ایک نالج انویژن آئے گا ہمارے اوپر, جو مجھے نہیں پتا وہ کس لیول کا ہوگا. آلریڈی سوشل میڈیا کے تھرو ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو, لیکن دس ول بی ویری ڈائریکٹ, بہت ہی customized to the person, بالکل. اور ابھی ایک میں نیٹ فلکس پہ ایک سیریز دیکھ رہا تھا, تھوڑی سی ویئرڈ سی تھی وہ, بس وہی نیٹ فلکس نے ایک اسٹار دکھا دیا, آپ نے کلک کر دیا. اس کا نام تھا ریڈ روز. تو وہ برٹش تھی اور وہ کاکنی برٹش تھی, برٹش سمجھ بھی نہیں آتی انگریزی, باہر لوگ دیکھنی شروع کر دی. اٹ واز سم تھنگ اباؤٹ این ایپ. ٹھیک ہے, وہ ایک اے آئی بیسڈ ایپ ہے اور وہ آپ کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہے اور آپ کی سارے فون کو ہیک کر لیتی ہے, اور اس کی بیس پہ وہ جنریٹڈ ویڈیوز آپ کو دکھانا شروع کر لیتی ہے ان لوگوں کی جو مر چکے ہیں. تو آپ اسپوکڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو ان کی آواز بھی آ رہی ہے, وہ بھی اس کو جنریٹ اپ کر لیتے ہیں اور سب کچھ. سو اف دس از ہیپننگ, ایسے میں ایک بہت بڑی چیز جو چینج ہو جائے گی, اس کا مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. ہمارا پورا لیگل سسٹم ول چینج. ویڈیوز آر ناٹ ویڈیوز اینی مور, آڈیوز آر ناٹ آڈیوز اینی مور. مطلب جو proofs ہیں, جو گواہی کا کانسیپٹ ہے, اٹ ہیز چینجڈ. آپ کیمرہ پہ ہیں, آپ نے کسی کو پوائنٹ بلینک شوٹ کر دیا ہے, اٹس ناٹ این ایویڈنس اینی مور, کیونکہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, میں ٹام کروز کو بھی مار سکتا ہوں. تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ریسٹ آف دا ورلڈ کے لیے, ہمارے لیے بھی, سب کے لیے ہوگا. How do you see politics in 5 years, 10 years? Because ہمارے جو politicians ہیں
they are not understanding کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے. And for example جو current crisis ہے, if I was in charge right now I would put 5 times a day chat GPT کرو, کیونکہ ہم ایک سال میں ملک کو ایجوکیٹ کر ڈالیں گے. You don't need college, university, whatever, کیونکہ آپ اردو لکھیں, سندھی لکھیں, پشتو لکھیں, خراب ہی صحیح وہ پڑھانا شروع کر دے گا. اس پہ جاؤ لکھو بھائی میں نے ڈالر کیسے کمانا ہے. تو we can get out of all the challenges, but we're not. Why? Because we don't take this seriously yet. And جب ہمارے سر پہ شاید کچھ گڑبڑ ہو جائے گی تب شاید ہو جائے, I don't know, اس وقت بھی کریں گے نہیں. تو ان جن کے ساتھ آپ بیٹھنا پسند نہیں کر رہے تھے, انہی جیسوں کی وجہ سے we are just because اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں, اللہ عالم کیا ہو رہا ہے. Politics is something also which is very important to a lot of people right now in this country. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہم اس وقت ایک ایسے عجیب سے پوائنٹ پہ ہیں کہ وش لسٹ بہت ہے ڈفرینٹ طرح کی, آپ کی پرسنل وائسز بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یو ریئلی نیڈ سالڈ ایجوکیٹڈ پیپل ان پالیٹکس. یہ جو پالیٹکس ہم نے گاربیج لاٹ کو آؤٹ سورس کر دی ہے نا, دس از ناٹ دا وے ٹو گو. کیونکہ اگر if the future is cyber warfare, if the future is tech, and if the future is this and that, then I go back to people who are running Israel and who are running India. They are severely educated people and they know their game. تو وہ تو ہمیں کھا جائیں گے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلے. تو اگر تو ہمیں وہ کرنا ہے, اچھا کچھ کوہورٹس ود ان آر سسٹم ایسے ہیں جو اویئر ضرور ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں, میرے بردر ان لا بھی ہیں, انہوں نے نیوکلیئر پرولیفریشن پہ بکس وغیرہ بھی لکھی ہیں, پی ایچ ڈی, ریٹائرڈ بریگیڈیئر. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ کوہورٹس میں ایک صحیح لیول پہ سوچ تو رہے ہیں لیکن انیبلڈ نہیں ہے, کیونکہ ہمارا ایکو سسٹم انیبلڈ نہیں ہے, اور اس کے لیے آج اویئر ہونے کی ضرورت ہے. آج تو کشتی نورا کشتی میں لگے. ہاں ابھی تو ہم پتہ نہیں, ہاں ابھی تو ہم پتہ نہیں کہاں ہیں, لیکن فکسیبل ہے کیونکہ جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں نا ایجوکیشن ایمرجنسی لگانی ہے, ہمیں ٹیک ایمرجنسی لگانی ہے. لائک ہمیں اپنی ٹیک انڈسٹری کو آؤٹ رائٹ جا کے سپورٹ کرنا ہے. ٹیک ایجوکیشن, پروگرامنگ, جی پی ٹیز اینڈ Web 3.0 and coins and whatever. This should be a household discussion. چلیں پورے ملک میں ہونا تو بہت دور کی بات ہے. اگر آپ صرف کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد میں یہ کر لیتے ہیں نا, آپ بگ ٹائم انیبلنگ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. اور فورن مشنز کھولیں جو صرف آپ مطلب فار ایگزامپل اگر میں ایکس آفس سروسز کمپنی کھولتا ہوں, مجھے فیسیلیٹیٹ کریں کہ یار آپ کو سلیکان ویلی میں ایک ڈیسک ہم کھول کے دیتے ہیں, 4 بندے رکھیں, 3 کے پیسے پاکستان گورنمنٹ دے گی, آپ وہاں سے بزنس جنریٹ کریں, ہم ٹاپ کے بندے وہاں پہ لا کے دیتے ہیں آپ کو. تو یہ جو عثمان آصف کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں, ٹھیک ہے $50 ملین نہیں آئیں گے, $50,000 آنے شروع ہو جائیں گے, اور وہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کا جو دوسرا بڑا پارٹ ہوگا وہ یہ کہ آپ انیبل ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے جی پی ٹی چلتا کیسے ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اینٹی وائرس کیسے بنانا ہے. مطلب ابھی تو آپ بس اوپن پڑے ہوئے ہیں نا, تو a lot needs to be done. So it's scary, it's hopeful, both at the same time. لیکن I would go the hope way. کیونکہ 3 ریکویسٹ عمران خان, 3 ریکویسٹ عمران خان. 3 تو بہت کم ہے. 3 ہی ہے بھائی, جن میں سے 3 ہی نکل سکتے. بالکل. میرے خیال میں یہ ڈونٹ سرچ فار الیکٹیبلس. جو پارٹی بلڈ کی تھی, ٹھیک ہے, وہ جس بیس پہ بلڈ کی تھی اور جن لوگوں کے ساتھ بلڈ کی تھی انہیں اوپر لے کے آئیں. پرویز الہی اینڈ دا سارٹس, یہ پھر ڈیویشن ہے, ٹھیک ہے. لیٹ گو, ہار جائیں, مت آئیں گورنمنٹ میں, lose badly, stay with 5 people and those 5 should be trustworthy, solid people جن کو لوگ ایسوسیٹ کریں گے, ہاں یار یہ وہ ہے. آپ وزیر اعظم بن جائیں اور پھر آپ کے پاس اسی طرح کے یہ فالتو لوگ ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ کچھ نہیں. نمبر 2 تو ایک تو
ایک تو وہی ہے بیسکلی فارمنگ اے ٹیم سے ریلیٹڈ. اور دوسری چیز میرے خیال میں ہی ہیز سیڈ اے لاٹ اباؤٹ ایجوکیشن ان دا پاسٹ, اور وہ اتنا کیا نہیں اس نے کہ ایجوکیشن کے بجٹ کو, ایجوکیشن کی ایمرجنسی کو, سنگل کریکولم کو دیوانہ وار ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک دیوانہ وار آپ مطلب I can't say this. And not regular education now, it's tech like education. ہاں بالکل. اگر آپ کے بچے کو موبائل چلانا یا بیسک ٹیکنالوجی چلانا نہیں آ رہی تو it's not educated anymore. چلیں وہ بھی ابھی تو آپ اب ABC تو سکھائیں نا, ٹھیک ہے, انیبل تو کرائیں, اسکول رجسٹریشن تو کرائیں نا. یہ 4 5 سال کے بچوں کو یہ جو جابس پہ ہم نے لگایا ہوا ہوتا ہے نا, مطلب 2 سال اگر فرض کریں یہ پاور میں آ جاتا ہے تو کیا یہ 2 2.5 سال میں ہر بچے کو اسکول بھیج سکتا ہے؟ بھیجے یار, کرے جنگ کرے, آرمی کو لے کے آئے, کسی کو لے کے آئے یار. مطلب لائک 20 سال کی سزا اگر آپ کا بچہ پڑھتا نہیں ہے, اینڈ دین لائک فگر آؤٹ ہاؤ ٹو فنڈ دیٹ. مطلب کیونکہ وہ ابھی کے لیے نہیں, وہ ابھی سے 10 سال بعد کے لیے. وہ تو کرنا مسٹ ہے, مسٹ 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 ایجوکیشن کو وہاں پہ لے کے آئے. نمبر 3. اور جو ٹیک انڈسٹری ہے اس کو کپاس سے اوپر لے گیا ہے, ٹھیک ہے. کوئی اور ایکسپورٹ آپ کے ساتھ یہ نہیں کرنے والی. ویسے اس میں میرے 2-3 اور بھی چیزیں. مینوفیکچرنگ ان پاکستان کو کسی طرح پروموٹ کریں, اور اس کے لیے ایک بہت بڑا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ جو اسٹیل مل ہے اس کو فنکشنل بنائیں. اسٹیل مل ایک بہت بڑا جیسے کہتے ہیں پلر کی حیثیت رکھتا ہے کسی بھی ملک کے لیے. اگر مجھے گاڑی بنانی ہے, مجھے ٹینک بنانا ہے, مجھے جہاز بنانا ہے, I should be able to build a freaking mall. مول تو بنائیں. مطلب مجھے ہر دروازہ کرولا کا وہاں سے آ رہا ہے. سو یو نیڈ ٹو میک دس ہیپن. دوسرا ہارڈ ویئر مینوفیکچرنگ کے پلانٹس لگوائیں یہاں پہ. کچھ بھی کر کے موبائل فون اسمبلی شروع کرائیں یہاں پہ, کچھ کر کے لیپ ٹاپ اسمبلی شروع کرائیں یہاں پہ. ہم جب تک ہارڈ ویئر سافٹ ویئر انٹرفیسنگ کی چیز نہیں بنائیں گے ہم کوئی میننگ فل چیز نہیں بنا سکتے. سافٹ ویئر سے آپ ٹھیک ہے ایک سرٹن چیز کریں گے. یو شوڈ بی ایبل ٹو میک یور اون پلینز, یو شوڈ بی ایبل ٹو میک یور اون ہیلی کاپٹرز, وٹ ایور. ہمارے اپنے جہاز ہوں جس میں ہمارا ہارڈ ویئر چلتا ہو, ہمارے فونز ہوں, اور وہ اسٹارٹ ہوتے ہوتے بھی 5-7 سال لے لے گا. یو ہیو ٹو اسٹارٹ ناؤ. 10,000 20,000 30,000 لوگ ہوں جو صرف موبائل فون جوڑنا جانتے ہوں. سیمسنگ کی ہی فیکٹری میں موبائل فون صرف جوڑنا جانتے ہوں. اینڈ دین ویل فگر آؤٹ کہ ہم اپنا برانڈ کیسے بنائیں گے. بٹ ہی نیڈس ٹو لائک ٹیک ریولیوشن لانے کی ضرورت ہے. ہم ایک میسو لیول پہ لوگ آئیں گے, پیسہ خرچ کریں گے پاکستان میں. ہم ابھی سستے ہیں, اس ڈیویلیویشن کے بعد تو پتہ نہیں ہم. تو میرے خیال میں ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہوگی فار ریسٹ آف دا ورلڈ. اور تو بٹ اگین if wishes was our horses تو دیکھتے ہیں. 18 سے 25 سال کے بچوں کے لیے ایک پیغام. 15 کر لیں, 18 نیچے جانا. ایک کیا نام تھا اس کا, وہ بل گیٹس نے ایک کسی کمنسمنٹ اسپیچ میں لکھا تھا کہ یار تمہارے پیرنٹس ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے, وہ تمہارے بلز پے کر کر کے ایسے ہوئے ہیں. رسپیکٹ دم. انٹائٹلمنٹ سے باہر نکلیں, ٹھیک ہے. یو آر انٹائٹلڈ ٹو نتھنگ. آپ کو بہت محنت کرنی ہے اور آپ کو بہت کچھ پہنچنا ہے. آپ اپنے کمرے میں اپنی گاڑی میں اگر اے سی چلا سکتے ہیں نا تو آپ 1% پاکستانیز میں سے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی قدر کریں. اور اگر آپ ان میں سے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر ہاں then it's a struggle out there. اور دوسرا یہ کہ you can do it guys, you can do anything. بس ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. مطلب there's lot to be done. لیکن مطلب you guys are powerful. جس ٹائم اینڈ ایج میں وہ یہاں ہیں اور جتنا نالج سیٹ ان کے پاس ریڈیلی اویلیبل ہے, ایسا پہلے کبھی نہیں تھا. اور یہ کوئی سپر یونیک چیز ہے. اب جی پی ٹی کی بات کر لیں آپ لوگ, پوری یونیورسٹی بنی ہوئی ہے آپ کے پاس, اس پہ پڑھی ہوئی ہے.
سب سیکھ لیں کچھ بھی. آپ استخارے کی دعا سے لے کے MIT کا لیٹسٹ پروگرامنگ کورس سے لے کے بگ بینگ کیسے ہوا تھا اور آرمیگیڈن کا کیا مطلب ہے، سب کچھ آپ کے پاس ابھی ہے تو آپ کو کر دے گا. وہ آپ کو پریزنٹیشن بنانے کے لیے ریڈی ہے، سب چیزوں میں ریڈی ہے. اسٹارٹ یوزنگ اٹ. تو سب کچھ ہے. وہ آپ کو بتا دے گا کہ پروڈکشن میں لائٹ کیسے سیٹ کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا، وہ بتا دے گا کہ اس کو یوں اینگل میں رکھنا، اس کو یوں اینگل میں رکھنا. تو اٹس آل دیئر، اٹس آل دیئر. فگر آؤٹ. کام اور کام. بالکل. مطلب اور میرا ایک بہت اسٹرانگ ویو پوائنٹ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. دیر ہیز ٹو بی اے ڈیوائن کنیکشن. آپ کو کسی نہ کسی کو آنسربل ہونا ہے. آپ آزاد نہیں ہیں. یو بلانگ ٹو اے سرٹن سیٹ آف رولز جو کسی نے بنائے ہیں. وہ آپ کی کنفائنمنٹ ہے، اس کو سمجھیں. وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا، آپ کو لگتا ہے، آپ کو پسند ہے، آپ کو نہیں پسند ہے، وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اور دیر کوڈ بی ڈفرینٹ ریلیجیس بلیوس آف پیپل آفٹر لائف کے بارے میں سب کچھ، لیکن وٹ ایور بلیوز یو ہیو لیو دیم. یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہو رہا ہے. تو اٹس ایبسولوٹلی ویری ویری امپورٹنٹ ٹو گیٹ دیٹ کنیکشن رائٹ. کیونکہ وہ ہے and اللہ تعالیٰ is at your back. He's right there to defend you. He's there. وہ ہے. آپ اس کو نماز کہہ لیں، آپ اس کو کوئی اسپریچول کنیکشن کر دیں. There is someone out there who did all of this. وہ اگنور نہیں کر سکتے آپ. تو وہ بہت بہت ضروری ہے. 15 سے 18 کی ایج میں اگر آپ نے بلڈ کر لیا تو آپ گولڈن ہیں. 15 سے 25 کی ایج میں آپ نے بلڈ کر دیا تو آپ گولڈن ہیں. اللہ تعالیٰ از یور بیسٹ فرینڈ. اللہ تعالیٰ از اراؤنڈ. انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھ کے دی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، بہت کچھ اویلیبل ہے. فائنڈ ہم اینڈ ہی ول فائنڈ یو اینڈ دین دیٹس the life is yours. زبردست جی، بہت مزہ آیا. I think this is probably the longest ever podcast ever done or we have sit together at least. میں بہت شکر گزار ہوں. You're really a role model for all of us. اور اللہ تعالیٰ اپنے جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ لوگوں کو چوز کرتے ہیں، اور آپ نے خود بتایا کہ بھئی میں نے تو نہ میری انگریزی اچھی تھی، نہ میرا کمپیوٹر کا کوئی ایکسپیرینس تھا، اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ سے بگیسٹ ایور اسٹارٹ اپ آف پاکستان کروایا ہے. تو آپ سچ این انسپریشن. میں ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی پاکستانی پوڈ کاسٹرز ہیں، انٹرویورز ہیں، کہ پلیز ان کو بلائیں. ہی از ولنگ ٹو ہیلپ یو اینڈ ہیلپ اس. اینڈ ٹیلی ویژنس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بلائیں، بیکاز آپ یہ پولیٹیشنس کو جو بلاتے ہیں اور یہ جو گٹر کے ڈھکنے اٹھانے والوں کو بلاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بٹ آپ ابھی بھی ہم جو ابھی رمضان آ رہا ہے اور ہم سیلیبریٹ کریں گے ان لوگوں کو جو ڈبے زیادہ بانٹ رہے ہوں گے. اینڈ ناٹ دیٹ کہ وہ غلط ہے، بٹ ہمیں کہتے ہیں نا مچھلی کب تک ہم مفت کھلاتے رہیں گے. یہ قوم جو ہے بھکاری بن چکی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک. اس کو تبدیل کرنا ہوگا انٹرپرینورشپ کے ذریعے، اپنے خوابوں کے ذریعے، اور اپنے خوابوں کے بعد تعبیر دینے کے لیے. عمل سے ہی بنتی ہے زندگی. بغیر عمل کے یہ خاکی صاحبہ جو ہیں، مٹی صاحبہ جو ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں. نوری ہے ناری ہے. جی. تو شعر سب کو یاد ہیں، کہاوتیں سب کو یاد ہیں. آج میں نے کسی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بھئی ہم بہت زیادہ اسمارٹ ہو گئے، اور اتنے اسمارٹ ہو گئے کہ اب ہم کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. تو اب کرنا پڑے گا ایکچولی. تو اب کویسچن ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. this work, you have to really work 8 hours a day, 16 hours a day, 18 hours a day, whatever hours a day. You have to be honest with yourselves. اپنے آپ سے. اگر آپ دبئی چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، آپ کو کام کرنا پڑے گا. اور جب آپ کو کام کرنا پڑے گا تو اس کا رزلٹ بھی آنا شروع ہوگا. جب آپ کو رزلٹ آنا شروع ہوگا تو اس کے پیسے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. اب آپ یہاں پہ کریں یا باہر کریں. خیر، I don't want to go into a monologue, but again میں بہت شکر گزار ہوں احمد کا کہ یہ آئے. اور please, I think he's humble enough to actually say yes to you for your podcast. He would love to جی. ہاں جی. اور ان کو بلائیں. اینڈ دس از یور پلیس جی. آپ آئیں اس کو یہاں پہ آپ اپنے جو اور اچھے لوگ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، کیونکہ ایوری بڈی لیوز ان دیئر اون ببل. اس اسپیس کو کریٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو اگنور کر گئے کہ ہماری آواز کتنی امپورٹنٹ ہے. اور اگر ہم اس آواز کو پہچان لیں
تو آپ دیکھیں کہ 250 ملین کے ملک میں 12 لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں لانگ ٹاک اور اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر جو, اور ہم کتابیں لکھنے جائیں گے تو اٹ ول ٹیک فار ایور. بٹ اگر آپ نے کسی کو بلایا گھنٹہ ڈیڑھ اس سے بات کر لی, اٹس لائک وہ, اور آپ اس سے سارے چیزیں نکلوا سکتے ہیں, انٹرسٹ بلڈ کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ از وہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے اقدام لیتے ہیں. اینڈ ایز آئی واز سیئنگ ارلیئر آف کیمرا کہ اس کی جو ریزن ہے اس پورے اسپیس بنانے کی وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو ہمارے ہیروز ایکچوئل ہیروز ہیں جو ایکچولی اس ملک کو بلڈ کر رہے ہیں وہ سامنے آتے ہوئے گھبراتے ہیں. بس مجھے تو اور کوئی شکایت نہیں ہے, بیڈ روم میں, ڈرائنگ روم میں, چائے خانے پہ سارے پرابلم اور ان کے سولوشن موجود ہوتے ہیں. لیکن ہم کیمرے پہ نہیں جاتے, اینڈ فار سم آڈ ریزن وی شائے. اینڈ میں بھی شائے تھا, مجھ سے بھی نہیں بولا جاتا تھا, میں کہتا یار میں کیا بات کروں گا. اینڈ آئی اسٹل, میں اپنے آپ کو کوئی ترم خان نہیں سمجھتا, مجھے آتا بھی کچھ نہیں ہے. میں تو یہ بہانہ ہے میرے لیے اچھے لوگوں سے ساتھ بیٹھ کے ٹائم گزارنے کا, سیکھنے کا. آپ بھی اس طرح سے اگر اس کو کر لیں تو آپ آئیں, صرف بیٹھیں, لوگوں کو بلائیں, چائے پئیں, ویڈیو, سارا ذمہ داری باقی ہم نے اپنے سر لے لی کہ چلو ہم وہ سارا کچھ آپ کے لیے کیوریٹ کر دیں گے. اینڈ وی برننگ اے لاٹ آف منی آن دس, سو وی نیڈ گڈ پیپل ٹو کم فارورڈ اینڈ ایکچولی گیو دیئر ٹائم اینڈ نالج کہ ہم زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں. تو آئی ہیو اے گڈ ریچ اویلیبل, تو میں اس کو لوگوں تک پہنچانے کا پورا کام کر سکوں. جیسے آپ نے خود وہ امیزون والے ہمارے بھائی کی بات کری, میں اس سے جب بھی بات کرتا ہوں تو میں تو اس کو کوئی بھی مشورہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ 5 اسٹیپ آگے پہلے ہی کر کے بیٹھا ہوتا ہے. اور وہ یعنی وہ آدمی جو 7 فیکٹریاں کراچی میں لگا لے بغیر کراچی آئے, اسی کراچی میں جہاں نہ بجلی آتی ہے, نہ پانی آتا ہے, نہ کوئی گیس آتی ہے, اور وہ کرا جا رہا ہے کہیں نو اسٹاپنگ. جب بھی فون کرو میں نے آج 5 یہ کر لیا, میں نے یہ کر لیا. میں یار بھائی تو جن ہے کیا ہے, ایسی کاپی چاہیے ہمیں. آئی تھنک دیر آر سو مینی جنز ہائڈنگ, کیمرے پہ نہیں آتے. تو آپ سے گزارش ہے کہ یو کم مور آفٹن, آپ سے گزارش ہے کہ ان کو بار بار بلائیں اور تنگ کریں آپ کو جتنا کر سکتے ہیں, فار دا سیک آف نالج, فار دا سیک آف ایکچولی گیٹنگ تھنگس ڈن. تو آئی تھنک ہم نے ابھی شاید 3% 2% کو بھی ٹچ نہیں کیا آپ کو. یہ سو مچ گوئنگ آن ان سائڈ الحمد للہ, اینڈ یو ہیو سو مچ پیشن اینڈ اسٹف ٹو گیو, کہ چاہے وہ ریلیجیس ہو, چاہے اسپریچول ہو, چاہے وہ ایکشن ہو, چاہے وہ ڈیٹا سائنسز. آئی تھنک الحمد للہ اللہ نے آپ کو بہت سارا وژن دیا ہے. ضرور بار بار کیجیے گا, اور یہاں پہ اگر شروع کر سکیں تو بہت ہی اچھا ہوگا. تھینک یو سعد فار انوائٹنگ, تھینک یو یوسف کمنگ. اور آئی تھنک بہت لیٹ ہو گیا, ورنہ میں کہتا ہوں یوسف تم بھی بیٹھ جاؤ, کیونکہ یوسف پچھلے کچھ عرصے سائیکل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم سائیکل نہیں بنا پا رہے, ایٹم بم بنا لیا لیکن سائیکل نہیں بنا پا رہے. So inshallah ta'ala we'll keep doing this. Thank you. Zabardast. Thank you Saad. Thanks for inviting. Thank you Ransab. It was so amazing to meet you. اور میرے لیے بہت آنر ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کرنا. تو آئی ہوپ کہ ہم کچھ لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکیں. انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے. تھینک یو.